آج چونکہ ایک بہت اہم رویداد بھی رونما ہوئی ہے اور اس کا ذکر ضروری ہے تاکہ پاکستانی اور اردو زبان ہندوستانی ملت کو بھی آگاہی ہو جائے اپنی دور کی تازہ ترین صورتحال سے۔ رہبر معظم حضرت آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنئی حفظہ اللہ تعالی نے اپنی قیادت کے بعد پہلا پیغام قائدانہ اپنا صادر کیا ہے۔ تحریری شکل میں پڑھ کے سنایا گیا ہے ایرانی میڈیا نے، اور ظاہر پہنچ تو گیا ہے سب تک، لیکن اسے ذرا سمجھا کے اور تحلیل کر کے بتانا ضروری ہے۔ اس میں یہ تھوڑی خلل ہے ٹیبلٹ میں، یہ ختم کرو۔ رہبر معظم نے اپنے پیغام میں جو اس جنگ کے دوران اور اپنے والد شہید کی شہادت کے بعد اور جتنے بھی واقعات رونما ہو رہے ہیں اور منصب رہبری پر انتخاب ہونے کے بعد اپنا پہلا خطاب فرمایا ہے، اور اس میں خطاب نہیں ہے بلکہ تحریر کر کے اپنا پیغام صادر فرمایا ہے، جو ایرانی میڈیا سے نشر کیا گیا ہے۔ آغاز اس پیغام کا اس عبارت سے ہوتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منہا او مثلہا۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیہ کریمہ ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ جب ہم کوئی آیت نسخ کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، اور ننسہا یا فراموش کر دیتے ہیں یا کروا دیتے ہیں، تو ہم اس آیت سے بہتر آیت اور اس آیت کی طرح کی دوسری آیت لے کر آتے ہیں۔ جو بھی آیت ہم ہٹاتے ہیں اس سے بہتر یا اسی جیسی آیت اور بھی لے کر آتے ہیں ہم۔ کہ باس تفسیر میں ہم نے عرض کیا ہے کہ اس آیت کا شان نزول ہی یہی تھا کہ اہل کتاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت پر اعتراض کیا کہ یہ رسول اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور ان کے آنے سے پہلے جو رسول تھے انبیاء، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، وہ موجود تھے، ان کی کتابیں موجود ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے نئے رسول کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ یہ شبہہ تھا جو اہل کتاب نے ایجاد کیا تھا کہ وہ کیا اللہ کے رسول نہیں تھے، یا وہ کتابیں شریعتیں اللہ کی نہیں تھیں؟ اگر وہ اللہ کی تھیں تو ان میں کمی کیا تھی، غلطی کیا تھی؟ کیا وہ غلط تھیں؟ تو اگر غلط تھیں تو بھی اللہ پر اعتراض اٹھتا ہے کہ پہلے غلط شریعت نازل کر کے اب صحیح شریعت نازل کر رہے ہیں۔ یا پہلے جو نبی آئے تھے ان میں کیا کمی تھی، وہ ان میں کوئی غلطی تھی، تو پہلے ایسے نبی کیوں نازل کیے جن کو تبدیل کرنا پڑا اور ان کی جگہ پر نیا نبی لانا پڑا؟ تو اس طرح کے شبہات انہوں نے کیے، اور مومنین متاثر ہونے لگے ان کی باتوں سے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو متوجہ کیا کہ یہ تمہیں گمراہ کرنے کا ان کا نظام سازش ہے یہ۔ اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو کہا کہ ان کی باتوں میں نہ آئیں، چونکہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، ان کی کتابیں بھی اللہ کی کتابیں تھیں، یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، قرآن بھی، ان کی شریعتیں بھی اللہ کی شریعت تھیں، اور جو ابھی شریعت نازل ہو رہی ہے یہ بھی اللہ کی شریعت ہے۔ لیکن یہ تبدیلی کیوں آئی؟ یہ اس لیے آئی کہ جب ہم کوئی آیت ہٹاتے ہیں، اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے،
اس کی جگہ پر نئی آیت لاتے ہیں تو اس سے بہتر، وہ جو آئی تھی وہ ٹھیک تھی، غلط نہیں تھی، لیکن اس سے بہتر کو تبدیل کیا، اسے ہٹا کر اس سے بہتر لائے ہیں ابھی، یا اسی جیسی آیت ہم لے کر آئے ہیں، یا اس سے بہتر لائے ہیں یا اسی جیسی لے کر آئے ہیں۔ اس کو رہبر معظم نے استعمال کیا ہے، سرنامہ پیغام قرار دیا ہے، اور پھر ذیل میں اس کے بارے میں وضاحت کریں گے کہ یہ بظاہر یہ تاثر دیتی ہے کہ وہ اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے بہتر ہوں، یعنی اللہ اس آیت کے مطابق جو رہبر شہید ہوئے ہیں ان سے بہتر رہبر میں آ گیا ہوں۔ بیچ میں تشریح کریں گے کہ یہ نہیں ہے، مراد کچھ اور ہے۔ اس کے بعد زیارت آل یاسین کا ایک اقتباس ذکر کرتے ہیں امام عصر اجل اللہ تعالی فرج و شریف کی، بہت اہم اور معتبر زیارتوں میں سے زیارت آل یاسین ہے۔ السلام علیکہ یا داعی اللہ و ربانی یا آیات، السلام علیکہ السلام علیکہ یا باب اللہ و دیان دینہ، السلام علیکہ یا خلیفۃ اللہ و ناصر حقہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ و دلیل ارادتہ، السلام علیکہ ایہا المقدم المعمول، السلام علیکہ بجوامع السلام، السلام علیکہ یا مولائی صاحب الزمان۔ یہ متوجہ رہیں مومنین کے ہرچند بعض علماء نے زحمت کی ہے، مفاتیح الجنان اور اس کے اندر زیارت نامے اور دعاؤں کا ترجمہ کیا ہے، لیکن اکثر ناقص ترجمہ ہے اور بعض جگہ غلط ترجمہ ہے مفاتیح الجنان کا جو اردو میں چھپا ہوا ہے۔ اس ترجمے کو نظر ثانی کی ضرورت ہے، اور اس ترجمے کے اندر وہ معارف غائب ہو جاتے ہیں جو عربی متن کے اندر کچھ اور ہے اور اردو ترجمے میں کچھ اور بات کی جا رہی ہے۔ یہ عموماً اجرت پہ، اجارے پہ ترجمے کروائے جاتے ہیں، ویسے بڑے علماء کے نام پر چھپ جاتے ہیں، لیکن بڑے علماء کرتے نہیں ہیں یہ ترجمے، طالب علموں سے یا اجرت پہ ترجمے کرنے والے زیادہ ہیں، چونکہ یہ بھی ایک کاروبار ہے، تو ناقص لوگوں سے پھر نظر ثانی بھی نہیں کرتے، اس کے اوپر پڑھواتے بھی نہیں ہیں کسی سے، پروف بھی۔ تو ان ترجموں میں کافی کمی ہے، زیادہ موزوں ترجمے نہیں ہیں۔ السلام علیکہ یا داعی اللہ و ربانی یا آیاتہ، السلام علیکہ یا باب اللہ و دیان دینہ، السلام علیکہ یا خلیفۃ اللہ و ناصر حقہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ و دلیل ارادتہ، السلام علیکہ ایہا المقدم المعمول، السلام علیکہ بجوامع السلام، السلام علیکہ یا مولا یا صاحب الزمان۔ در آغاز کلام باید به سرورم اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بمناسبت شہادت جانسوز رہبر عظیم الشان انقلاب خامنئی عزیز حکیم تسلیت عرض می کنم۔ بسم اللہ کے بعد زیارت یاسین کی یہ خود ایک علامت ہے کہ رہبر برگزیدہ و رہبر معظم سید مجتبیٰ خامنئی تامزل العالی اسی پہلے پیغام سے ہی ان کی فکری جہت، ان کی تربیتی جہت، معنوی جہت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو انہوں نے اپنے پہلے اور حساس ترین پیغام میں حساس موقع پر آغاز زیارت آل یاسین اور اظہار ادب و عقیدت بارگاہ امام عصر اجل اللہ تعالی فرج و شریف میں کیا ہے۔ اور یہ رہبر شہید کی بھی یہ خصوصیت تھی کہ امام زمانہ سے خصوصی انس تھا رہبر کا، بلکہ رہبر کے بہت سارے اطرافیان جو رہبر کے ساتھ تھے، ساتھی ہیں، ان میں سے بہت سارے انہوں نے یہ اظہار کیا ہے کہ رہبر شہید پر امام عصر کا خصوصی سایہ عنایت تھا،
اور عموماً توسل زیادہ تر امام عصر سے کرتے تھے رہبر معظم. یہ کثرت سے ظاہر ہے کچھ ان کے بارے میں کہا گیا اور کچھ مزید شاید یہ باتیں سامنے آئیں، لیکن جو رہبر برگزیدہ ہیں، رہبر موجود، ان کے بارے میں بھی ہے کہ یہ بھی اس میدان میں خصوصی ان کا اہتمام تھا ان شخصیات اور استادوں کے ساتھ جن کے بارے میں تھا کہ وہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرج و شریف کے زیر نظر لوگ ہیں، یا امام زمانہ کے متعلق ان کے توجہ زیادہ ہے. ان شخصیات کے زیر تربیت یہ رہبر بھی رہے ہیں، اور اسی سے ان کی عقیدت امام عصر کے ساتھ اور رابطہ امام عصر کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے. در آغاز کلام باید به سرورم اجل اللہ تعالی فرج و شریف به مناسبت شہادت جانسوز رہبر عظیم الشان انقلاب خامنئی عزیز حکیم تسلیت عرض کنم. آغاز میں سب سے پہلے رہبر عظیم الشان، رہبر عزیز و رہبر حکیم و دانا رہبر عظیم الشان انقلاب امام خامنئی کی شہادت کی تعزیت و تسلیت امام عصر کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. و از آن حضرت دعائے خیر برائے یکایک ملت بزرگ ایران و بلکہ ہمیں مسلمین جہان و ہمیں خدمت گزاران اسلام و انقلاب و ایثارگران و بازماندگان شہدائے نہضت اسلامی و بخصوص جنگ اخیر و برائے خود حقیرم را تقاضا نمایم. عرض تسلیت کے بعد میں امام عصر اجل اللہ تعالی فرج و شریف سے التجا کرتا ہوں، استدعا کرتا ہوں کہ دعا فرمائیں ملت عظیم ایران کے لیے، بلکہ تمام مسلمین جہان کے لیے. تقاضا کرتا ہوں امام عصر سے کہ وہ دعا فرمائیں، اور تقاضا کرتا ہوں کہ تمام خدمت گزاران و کارکنان اسلام، خدمت گزاران اسلام و انقلاب، اور تمام مجاہدین و ایثارگر جو قربانیاں دے رہے ہیں جو لوگ، اور شہداء کے لواحقین، نہضت اسلامی کے شہداء کے خاندان اور لواحقین، اور بالخصوص اس آخری اور جاری جنگ کے اندر جن شہداء نے جام شہادت نوش کیا ہے ان کے اہل خاندان کے لیے، اور خصوصاً مجھ حقیر کے لیے. اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ مجھ حقیر کے لیے میں تقاضا کرتا ہوں امام عصر سے کہ ہمارے لیے خصوصی دعا فرمائیں. قسمت دوم کلام من با ملت بزرگ ایران است. میرے پیغام کا دوسرا حصہ خصوصاً ملت ایران کے لیے ہے. ابتداءً باید وضع و موقف خود در باب رأی مجلس محترم خبرگان را مختصراً بیان نمایم. فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے اپنی رائے بیان کرتا چاہتا ہوں مجلس خبرگان کے اس فیصلے کے بارے میں جو انہوں نے میرے بارے میں، یعنی رہبر معظم کے بارے میں سید مجتبیٰ حسینی خامنئی دامت ظل العالی کے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے، مقام رہبری کے لیے ان کو انتخاب کیا ہے. میں اس بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. ان خادم شما سید مجتبیٰ حسینی خامنئی ہمزمان با شما و از طریق سیما یہ جمہوری اسلامی از نتیجہ یہ رأی مجلس محترم خبرگان مطلع شدم. رہبر فرماتے ہیں کہ مجھے بھی آپ کی طرح، اس تمہارے خدمت گزار کو بھی تمہاری طرح، ملت ایران کی طرح ایرانی ٹیلی ویژن سے مجلس خبرگان کے فیصلے کا علم ہوا ہے. جس طرح آپ کو ٹی وی کے ذریعے پتہ چلا ہے، مجھے بھی ٹی وی کے ذریعے ہی پتہ چلا ہے، ایرانی ٹیلی ویژن کے ذریعے. اس سے علاوہ اس سے پہلے اس بارے میں مجھے کوئی علم نہیں تھا کہ یہ
شورا یا یہ کونسل کیا فیصلہ کرنے والی ہے۔ برا یہ بندے تکیے زدن بر جائی کے محل جلوس دو پیشوا یہ عظیم الشان خمینی کبیر و خامنئی شہید بودے کاری سخت است۔ میں ملت کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے لیے اس کرسی پر، اس مسند قیادت و رہبری پر بیٹھنا، جہاں پر مجھ سے پہلے دو عظیم پیشوا خمینی کبیر و خامنئی شہید اس مسند پر بیٹھے ہیں اور انہوں نے قیادت کی ہے، میرے لیے ان کی جگہ پر بیٹھنا بہت سخت اور دشوار ہے، زیرا ان کرسی سابقے یہ جلوس کثیرہ داراست کہ بعد از پیش از 60 سال مجاہدت در راہ خدا و گذشتن از انواع لذائذ و راحتیہا بے گوہری تابناک و چہرے یہ ممتاز نہ فقط در عصر حاضر بلکہ در طور تاریخ حکمران یعنی ان کشور بدل شدہ است۔ اس لیے سخت ہے کہ یہ مسند جس پر مجھے بٹھایا گیا، چنا گیا ہے، اس پر مجھ سے پہلے جو شخصیت تھی یعنی شہید، رہبر شہید، وہ 60 سال کی کوشش مجاہدت کے بعد راہ خدا میں اور اپنی زندگی کو سختیوں میں ڈال کر اور بہت ساری آسانیوں اور آسائشوں سے گزرنے اور صرف نظر کرنے کے بعد ایسے تابناک گوہر تک پہنچے ہیں اور ایسا ممتاز مقام انہوں نے پایا ہے جو نہ فقط معاصر زمانے میں بلکہ ایران کی تاریخ میں ایسا کوئی حکمران نہیں گزرا جس مقام پر رہبر شہید اپنی 60 سالہ زندگی میں پہنچے ہیں۔ ہم حیات و ہم نوع مرگ او اجین با شکوہ و عزتی ناشی از تکیے بے حق بود۔ یہ رہبر ایران کے رہبران میں سے وہ ہیں جن کی زندگی بلکہ ان کی موت بھی بہت ہی عظمت و شکوہ و بلندی سے جڑی ہوئی تھی، اور انہوں نے اس بلند مقام پر فائز ہو کر یہ مقام زندگی میں بھی اور شہادت کے بعد بھی حاصل کیا ہے۔ من این توفیق را داشتم کہ پیکر ایشان را بعد از شہادت زیارت کنم۔ رہبر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ توفیق نصیب ہوئی ہے کہ رہبر شہید کی شہادت کے بعد میں ان کے چہرے کی زیارت کر سکا ہوں۔ میں نے شہید کی زیارت کی ہے چہرے کی۔ آنچ دیدم کو ہی از صلابت بود، اور جو میں نے دیکھا ہے شہادت کے بعد بھی ان کے چہرے پر، وہ اس وقت بھی استقامت کا ایک عظیم پہاڑ تھے۔ و شنیدم کہ مشت دست سالم اشرا گرے کر دے بود، اور مجھے جن لوگوں نے شہید کو جنازہ نکالا ہے ملبے سے، انہوں نے بتایا ہے کہ جب ہم نے جنازہ نکالا تو رہبر شہید کے 2 ہاتھ، ایک تو پہلے سے زخمی ہاتھ تھا اور ایک سالم ہاتھ تھا، اس سالم ہاتھ سے رہبر شہید نے مکہ بنایا ہوا تھا اور چہرے کے اوپر صلابت و عظمت و شکوہ اور ہاتھ کا مکہ بنا ہوا تھا۔ در مورد وجوہ مختلف شخصیت ایشان اہل اطلاع باید مدتہا چیزہا بگوین۔ اس رہبر عظیم و شہید کے بارے میں ایک طولانی زمانے تک اہل معرفت اور مختلف دانشور انہیں بہت کچھ کہنا ہوگا جو جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ در این مجال اکتفا بے ہمین مجمل نمودے تفاصیل را واگزار بے موقعیتہا یہ مناسب دیگری می کنم۔ اس موقع پر فرماتے ہیں میں اس مختصر پیغام میں اتنا ہی رہبر شہید کے بارے میں اکتفا کرتا ہوں اور کسی اور فرصت پہ اس کی تفاصیل بیان کروں گا۔ علت سختی تکیے بر کرسی رہبری بعد از چنین کسی، یہ جو میں نے کہا ہے کہ ان کی مسند پر بیٹھنا میرے لیے بہت سخت ہے، اس کی وجہ یہی ہے تتمیم ان فاصلے
تنہا با استعانت از حضرت حق و یاری شما مردم ممکن است. میں جو بہت فاصلے پہ ہوں رہبر شہید سے، وہ جس عظمت کے مالک تھے، جس شخصیت کے مالک تھے، اور میں ان کے مقابلے میں اس مقام سے بہت دور اور فاصلے پر ہوں، تو یہ فاصلہ جو ان کی شخصیت میں اور میرے درمیان ہے، اس کو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے استعانت کے ساتھ اور آپ لوگوں کے تعاون سے اور آپ کی مدد سے پورا کر سکتا ہوں. اگر اللہ کی مدد بھی میرے شامل حال رہے اور آپ لوگ بھی میرا ساتھ دیں تو پھر وہ فاصلہ طے ہو سکتا ہے، ورنہ وہ جس عظیم مقام پر ہیں اور میں جہاں پر ہوں وہ بہت سخت مقام ہے. در ادامه لازم است نکته ای را که ربط مستقیمی به اصل کلام بنده دارد مورد تاکید قرار دهم. رہبر فرماتے ہیں کہ میں ایک اور نقطہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس کا میری بات سے اور میرے اس کلام اور پیغام سے بڑا نزدیک کا تعلق ہے، بلا واسطہ تعلق ہے، وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آن نکته این است که از جمله هنرهای رهبر شهید و سلف کبیر ایشان وارد کردن مردم در همه عرصه‌ها و بصیرت و آگاهی دادن مستمر به ایشان و در مقام عمل تکیه بر نیروی آنان بود. اور وہ نقطہ یہ ہے کہ مجھ سے پہلے کے جو دو پیشوا گزرے ہیں رہبر شہید اور ان سے پہلے جو سلف کبیر خمینی کبیر جو دو امام پہلے گزرے ہیں، ان کا اصلی ہنر یہ تھا، ان کا کمال یہ تھا دونوں کا کہ انہوں نے عوام کو، لوگوں کو تمام میدانوں میں حاضر رکھا اور لوگوں کو بصیرت و آگاہی دی، اور مقام عمل میں لوگوں کے اس عمل پر اور لوگوں کے اس میدان میں حضور پر اور حاضر ہونے پر انہوں نے اعتماد کیا. ایشان اینطور معنی حقیقی جمہور و جمہوریت را فعلیت بخشیدن، کہ یہ بہت اہم نقطہ رہبر معظم نے بیان کیا ہے کہ امام راحل نے اور رہبر شہید نے دونوں نے اس ملک کے اندر جمہور اور جمہوریت کو جو عملی شکل دی ہے، تفسیر کی ہے، وہ یہی تھی کہ لوگوں کو، جمہور کو میدان میں حاضر رکھا ہے، لوگوں کو آگاہی دی ہے اور لوگوں کے اس تعاون پر اعتماد کیا ہے اور لوگوں کے ذریعے ہر کام انجام دیا ہے. یہی جمہوریت تھی. وَاَز عمق جان ہم بے آن معتقد بودن، اور دل کی گہرائی سے وہ اس چیز پر اعتقاد بھی رکھتے تھے کہ جب تک لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے ہم کامیاب ہیں. اگر لوگ آگاہ نہ ہوئے، بصیرت نہ ہوئی اور لوگوں نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اس پر دونوں اماموں کو، امام راحل اور امام شہید دونوں کا اعتقاد تھا. اثر واضح این مطلب در این چند روزی کے کشور بدون راہبر و بدون فرماندهی کل قوا بوده دیده شد. اور اس کا نتیجہ آج ان چند دنوں میں، گزشتہ چند دنوں میں جنگ کے دوران، کہ جب راہبر جو موجود تھے شہید ہو گئے اور نئے راہبر کا انتخاب نہیں ہوا، اور لگ بھگ ایک ہفتہ تقریباً ملک اور قوم راہبر کے بغیر جنگ جاری رہی اور جنگ لڑی انہوں نے. تو یہ بہت واضح طور پر یہ چیز ساری دنیا نے دیکھ لی کہ کس طرح سے یہ جنگ لڑی گئی راہبر کے بغیر اور کمانڈر ان چیف کے بغیر. چونکہ ایران کے قانون میں ہے کہ افواج کے کمانڈر ان چیف فقط راہبر ہوں گے، باقی صدر یا فوج کے کمانڈر ہیں لیکن کمانڈر ان چیف نہیں ہیں. تمام فورسز کے بڑے سربراہ وہ نہیں ہوں گے، وہ اپنی اپنی فوج کے سربراہ ہوں گے جو رہبر، جو کمانڈر ان چیف کے تابع ہوں گے. بصیرت و ہوشمندی ملت بزرگ ایران در واقعہ اخیر و پائی مردی و شجاعت و حضورش دوست را بے تحسین و دشمن را بے حیرت واداشت. اس جنگ میں رہبر کے بغیر، کمانڈر ان چیف کے بغیر جو ملت نے کارکردگی دکھائی ہے،
اور ملت نے شجاعت دکھائی ہے، استقامت دکھائی ہے اور میدان جنگ میں حاضر رہے ہیں، اس نے دشمنوں کو تحسین کرنے پر اور دشمنوں کو حیرت پہ مجبور کر دیا ہے۔ ان شما مردم بودید کہ کشور را رہبری و اقتدار آن را ضمانت کر دید۔ یہ آپ لوگ ہی تھے، آپ عوام تھے جنہوں نے رہبر کی شہادت کے بعد اور نئے رہبر کے انتخاب تک رہبری کی ہے اور قیادت کی ہے، جنگ کی بھی اور عوام کی بھی۔ آیه را که در صدر این نوشتار آوردم به این معناست، اور میں نے جو آغاز میں آیت لکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، کہ ہم جس آیت کو نسخ کرتے ہیں یا ہٹاتے ہیں اس سے بہتر یا اسی جیسی آیت لے کر آتے ہیں اس کی جگہ پر۔ اس سے مراد یہی تھا کہ هیچ آیتی از آیات الہی نیست که یا مهلتش تمام شود یا به فراموشی سپرده شود، مگر این که از ناحیه حضرت حق جل و علا مثل یا برتر از آن به جایش داده شود۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی آیت ہٹاتے ہیں یا آیت کو فراموش کرواتے ہیں تو اسی جیسی یا اس سے بہتر آیت ہم لے کر آتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون تھا اور جو ایران میں ان چند دن میں عملی ہوا اور ثابت ہوا۔ مناسبت استفادے از این آیہ شریف این نیست، اس آیت کریمہ کو میں نے جو سرنامہ قرار دیا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان بندے در حد رہبر شہید باشم چه رسد به این که بخواهم برتر از ایشان فرض شوم۔ اس سے قطعاً یہ مراد نہیں تھی کہ میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ شہید کے بجائے اب میں رہبر ہوں تو میں ان جیسا ہوں، چہ جائے کہ میں یہ کہنا دعویٰ کروں کہ میں ان سے بہتر سمجھا جاؤں۔ ہرگز یہ مراد نہیں تھی، نہ میں ان جیسا ہوں نہ ان سے بہتر ہوں، بلکہ جہت ذکر آیہ مبارکہ توجہ دادن بے نقش بجا و پررنگ شما ملت عزیز است، بلکہ میری مراد یہ تھی کہ رہبر شہید جو اللہ کی نشانی و آیت تھے، اللہ نے وہ آیت اپنی لے لی، ناسخ کر دی اور اس کی جگہ پر اسی جیسی آیت یا اس سے بہتر آیت میدان میں اتار دی، اور وہ آیت ملت ایران تھے جنہوں نے اس رہبری کے خلا کو پورا کیا اور جنگ میں استقامت دکھائی۔ اگر آن نعمت عظما از ما سالب می شد، فرمایا کہ وہ نعمت جو بہت عظیم تھی جو اللہ نے دی ہے، وہ ملت عزیز ایران ہے، وہ نعمت جو اللہ نے رہبر کے بدلے میں دی ہے۔ اگر آن نعمت عظما از ما سالب شد بے جایش بار دیگر حضور امارگونه ملت ایران به این نظام اعطا گشت۔ اگر وہ آیت ہم سے اللہ نے لے لی ہے رہبر شہید، تو اس کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عمار یاسر جیسی ملت جو میدان میں حاضر ہے اور حق گو ہے اور حق کے ساتھ ہے، یہ نظام عطا کر دیا ہے ایران کو، یہ ملت عطا کر دی ہے۔ این را بدانید اگر قدرت شما در صحنه ظاهر نشود، نہ رہبری و نہ هیچ یک از دستگاه های مختلف که شان واقعی آنها خدمت به مردم است، کارای لازم را نہ خواهند داشت۔ یہ بات آپ لوگ مان لیں اور جان لیں کہ اگر ملت میدان میں حاضر نہ ہو، عوام میدان میں حاضر نہ ہو، تو نہ رہبر کچھ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی دوسرا ادارہ، نہ فوج اور نہ دوسری کوئی فورس وہ کوئی خدمت انجام دے سکتی ہے اور نہ ان سے کچھ ہو سکتا ہے۔ هیچ یک از دستگاه‌های مختلف کے شان واقعی آنها خدمت به مردم است، چونکہ ان تمام اداروں کا کام لوگوں کی خدمت کرنا ہے، لوگوں کے حضور کے بغیر اور لوگوں کے میدان میں نکلنے کے بغیر یہ ادارے کچھ بھی نہیں کر سکتے اور نہ کچھ کرنے کے قابل ہیں۔ برائے ان کے ان معنی بہتر صورت تحقق پیدا کند۔ اب یہ معنی کہ ملت اگر میدان میں آئے تو رہبری بھی اور باقی ادارے بھی بہتر کارکردگی دکھائیں گے۔ اولاً باید
بے یاد خداوند تبارک و تعالی توکل بر حضرتش و توسل بے انوار طیبہ معصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین چون اکسیر اعظم و کبریت احمری نگریستے شود کہ تضمین کنندے انواع گشایشہا و ظفر قطعی بر دشمن است۔ اور یہ بات جو بیان کی ہے کہ ملت کے بغیر، عوام کے بغیر نہ رہبر کچھ کر سکتے ہیں نہ باقی ادارے کچھ کر سکتے ہیں، اس بات کو حقیقی جامہ پہنانے کے لیے اب جو کام کرنا ہے سب نے، وہ یہ ہے کہ پہلے تو سب سے بڑھ کر پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل و بھروسہ کرنا ہے، اور دوم انوار طیبہ معصومین اہل البیت علیہ السلام کے انوار و مقدس ہستیوں سے ہم نے توسل کرنا ہے، اور اس کو ہم نے ایک کیمیا کے طور پر اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، اور اس کو ایک نایاب کبریت احمر، ایک نایاب نسخے کے طور پر ہم نے اپنے پاس رکھنا ہے کہ تضمین کنندے یہ انواع یہ گشایشہ و ظفر واقعی قطعی بر دشمن است۔ یہ دو باتیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ اور ائمہ اطہار کی ذات سے توسل، یہ دو در حقیقت ضمانت ہے اس بات کی کہ ہمارے لیے بہت ساری فتوحات اللہ کی طرف سے ملیں گی ہمیں، اور ہمیں اپنے دشمن پر قطعی کامیابی حاصل ہوگی۔ این مزیت عظیمی است کہ شما واجد آن و دشمنان تان فاقد آن ہستن، اور یہ دو چیزیں وہ ہیں جو آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کے دشمن کے پاس نہیں ہیں۔ یعنی اللہ پر آپ کا بھروسہ ہے، آپ کے دشمن کا نہیں ہے، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسرا ائمہ اطہار و اہل البیت علیہ السلام سے توسل، یہ آپ کے پاس ہے، یہ ان کے پاس نہیں ہے، اس وجہ سے آپ کی کامیابی یقینی ہے اور ان کی شکست یقینی ہے۔ ثانیاً باید بر وحدت بین آحاد و اقشار ملت کے معمولاً در مواقع مضیق نمود خاصی پیدا می کند خدشے ہی وارد نہ شود۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے وہ یہ کہ تمام طبقات جو ایران کے اندر رہتے ہیں، عوامی طبقات، ان سب کے اندر اتحاد قائم رہنا چاہیے۔ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی ملت ایران پر کوئی سختی آئی ہے، مشکل آئی ہے، تنگی آئی ہے، اس تنگی میں انہوں نے زیادہ بہتر وحدت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اب بھی اس وحدت سے آپ لوگوں کو توجہ نہیں ہٹانی چاہیے، اور اس وحدت پر کوئی خدشہ اور کوئی ضرب نہیں لگنی چاہیے۔ ان امر بس صرف نظر کردن از نقاط مورد اختلاف تحصیل خواہد شد۔ مجھے پتہ ہے کہ لوگوں کے اور مختلف طبقات میں آپس میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے، اس اختلاف رائے کو آپ لوگ صرف نظر کریں گے، نظر انداز کریں گے، پھر وحدت ہمارے درمیان قائم رہے گی۔ ثالثاً، اور تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ باید حضور مؤثر در صحن حفظ شود۔ آپ تمام لوگ میدان میں حاضر رہیں، میدان سے نکلنا نہیں ہے۔ چہ بصورتی کہ در این روزہا و شابہا یہ جنگ از خود نشان دادید، خواہ اس صورت میں جو آپ نے جنگ کے دوران دن رات جس کا مظاہرہ کیا ہے کہ آپ میدان میں حاضر رہے ہو، وچہ بصورت انواع نقش آفرینی ہا یہ مؤثر در عرصہا یہ مختلف اجتماعی، سیاسی، تربیتی، فرہنگی و حتی امنیتی۔ ایک تو یہ جو دن رات آپ میدان میں حاضر رہے ہو اسی طرح جاری رکھو، اور دوسرا جو آپ نے اس جنگ کے دوران مختلف اجتماعی، سیاسی، تربیتی اور ثقافتی اور امنیتی اور سلامتی کے شعبوں میں جو کارکردگی دکھائی ہے، خلاقیت اور ہنرمندی دکھائی ہے، اس کو بھی آپ نے قائم رکھنا ہے، اور اس کے ذریعے سے بھی آپ نے میدان میں حاضر رہنا ہے۔ مہمین است کہ نقش صحیح بدون خدش بے وحدت اجتماعی بخوبی درک و تا حد ممکن بے اجرا گزاشتے شود۔ اصل اہم بات اس چیز کی ہے کہ صحیح کردار عوام کا
اور اجتماعی وحدت کو نقصان پہنچائے بغیر اس کو صحیح درک کے ساتھ، احساس کے ساتھ اس کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ یکی از وظائف راہبری و بعضی مسئولین دیگر گوش زد کردن بعضی از این نقشہا بے آحاد یا اقشار جامعہ است۔ راہبر کے فرائض میں سے، اور راہبر کے علاوہ جو دیگر بعض مسئولین ہیں ان کے فرائض میں سے ہے کہ وہ یہ کردار لوگوں کا میدان میں حاضر رہنا اور مختلف شعبوں میں اپنا اپنا کردار ادا کرنا، یہ کردار لوگوں کو گوش گزار کرتے رہیں۔ بعضی از این نقشہ بے آحاد یا اقشار جامعہ است۔ بعض کردار ایسے ہیں جو مختلف طبقات، معاشرے کے مختلف طبقات سے تعلق رکھتے ہیں، اور بعض تمام ملت سے تعلق رکھتے ہیں۔ از این رو اہمیت حضور در مراسم روز قدس 1447 را یادآور می شوم۔ پس میں آپ سب کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں، یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں جو آپ نے جس میدان میں حاضر ہونا ہے بھرپور طریقے سے، وہ روز قدس ہے 1447 ہجری کا، جو عنقریب ہے، کل ہے انشاءاللہ۔ اس میں ملت حاضر ہوں کہ باید عنصر دشمن شکنی در آن مورد توجہ ہمگان باشد۔ قدس میں، اس ریلی میں ساری قوم نے، ملت ایران نے شرکت کرنی ہے، اس طرح سے کہ اس ریلی کے اندر، اس مظاہرے کے اندر اور احتجاج کے اندر دشمن شکنی کا پہلو بہت نمایاں ہونا چاہیے۔ رابعاً، چوتھی چیز جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ از کمک و یاری بے یک دیگر فروگزار نہ کنید۔ اس جنگ کے زمانے میں، بحران کے زمانے میں ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کو فراموش نہ کریں۔ بحمد اللہ خصلت ہمیشگی بیشتر ایرانیان جز این نہ بودے، اور الحمدللہ کہ اکثر ایرانیوں کی یہ عادت و خصلت ہے کہ وہ مشکلات کے موقع پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ و انتظار می رود کہ در این روزہا یہ خاص کہ طبعاً بر بعضی از آحاد ملت سختتر از بقیہ می گزرد، اور توقع یہ ہے مجھے کہ یہ ایام جو ہماری ملت کے بعض طبقات پر بہت سخت گزر رہے ہیں، بہت انہیں تکلیف اٹھانا پڑ رہی ہے، ان مطلب جلوے یہ بیشتری داشتے باشد۔ اس جنگ کے زمانے میں اور جو متاثرہ طبقات ہیں ان کی مدد میں یہ ایرانی قوم کی یہ خصلت زیادہ جلوگر ہونی چاہیے کہ وہ ایک مشکلات میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ در ہمین مجال از دستگاہ‌های خدماتی می خواهم کہ در این جهت از هر گونه یاری و اعانت به آحاد عزیز ملت و به ساختارهای مردمی امدادی دریغ نہ نمایند۔ اور میں مختلف اداروں کو، جن اداروں کا کام لوگوں کو خدمات پہنچانا ہے، سروسز دینا ہے، ان سے بھی یہ چاہتا ہوں کہ ہر قسم کی مدد کریں لوگوں کی، اور فرد ملت کی مدد کریں، اور جو بھی عوامی جو ڈھانچہ ہے اس کو امداد پہنچانے میں، عوامی طبقات کو امداد پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔ اگر از این جہات مراعات شود راہ وصول شما ملت عزیز بے روزهای عظمت و شکوہ ہموار خواہد بود۔ اگر اس چیز کا آپ نے خیال رکھا سب نے، اور اس مشکل وقت کی اس گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملت ایران کو عظمت و شکوہ کا راستہ ہموار ہو جائے گا۔ نزدیک ترین مصداق آن می تواند بے اذن اللہ ظفر بر دشمن در جنگ فعلی باشد۔ اگر آپ لوگوں نے وحدت رکھی اور میدان میں حاضر رہے اور ایک دوسرے کی مدد کی، تو پہلا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسی جاری جنگ میں دشمن پر ہماری کامیابی کی صورت میں ہمیں ملے گا انشاءاللہ۔ قسمت سوم کلام بندے، میری بات کا تیسرا حصہ تشکر صمیمانه از رزمندگان شجاع من
شجاع ایمان هاست که در شرایطی که ملت و وطن عزیز من به طور مظلومانه‌ای مورد تهاجم رؤوس جبار استکبار قرار گرفته با ضربات کوبنده خود راه دشمن را سد کرده‌اند و آنان را از توهم امکان تسلط بر میهن عزیز و احیانا تجزیه آن خارج نموده‌اند۔ تیسرا نکتہ، تیسری بات میری اس پیغام میں یہ ہے کہ میں اپنی ملت کے بہت ہی دلیر و شجاع مجاہدین اور برسر پیکار سپاہیوں سے کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج جب کہ ہماری ملت و ہمارا وطن مظلومانہ طور پر استکبار اور شیاطین کی طرف سے اور ان کے سرغنوں کی طرف سے مورد حملہ واقع ہوا ہے، آپ مجاہدین نے اور آپ فورسز نے اس دشمن کو اپنی بہت ہی کاری ضربوں سے روکا ہے اور اس کا مقابلہ کیا ہے، اور انہیں ان کے دماغ سے اور کھوپڑی سے یہ فکر نکال دی ہے، یہ توہم کہ وہ حملہ کر کے جنگ کر کے ہمارے عزیز وطن پر مسلط ہو سکتے ہیں یا ہمارے ملک کو تقسیم کر کے اس کے ٹکڑے کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنی شجاعت سے ان کے دماغ سے کھوپڑی سے یہ بات باہر نکال دی ہے۔ برادران عزیز رزمندے، اے میرے شیرو دلیرو، میرے عزیز مجاہدو، خاص تودہائے مردم ادامی دفاع مؤثر و پشیمان کننداز۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ جانتے بھی ہو کہ تمام ایرانی عوام جنگ بند نہیں کرنا چاہتے، بلکہ سب یہ چاہتے ہیں کہ دشمن کو پشیمان کرنے تک اور دشمن کو تسلیم کرنے تک، ذلیل کرنے تک یہ حملات اور یہ جنگ جاری رکھیں آپ، اور یہ دفاع جاری رکھیں۔ ہمچنین قطعاً ہمچنان از احرم مسدود کردن تنگے ہرمز باید استفادہ شود۔ رہبر معظم نے پہلے سے بھی دستور تھا اور ابھی تاکید فرما دی ہے کہ یہ جو آبنائے ہرمز ہے، یہ جو آبی گزرگاہ ہے، تنگ پٹی ہے خلیج کے اندر جہاں سے تمام تجارت تیل کی ہو رہی ہے، یہ ایران نے بند کر دی ہے۔ اس کو مسدود رکھنا، اس کو بند رکھنا ہے، کسی قیمت پر اس کو کھلنے نہیں دینا۔ یہاں پر اب ساری دنیا کو رہبر نے فرما دیا ہے کہ یہ ہمارا ہتھیار ہے، یہ ہمارا دفاع ہے، اور اگر ہمیں ختم کرو گے ہم تمہاری معیشت ختم کر دیں گے۔ لہٰذا یہ گزرگاہ گزشتہ کئی دنوں سے بند ہے، اور جس کی وجہ سے ساری دنیا میں بحران پیدا ہو گیا ہے، از جملہ پاکستان، اور پاکستان کے یہ جو موجودہ قیادت ہے عسکری و سیاسی، انہوں نے اپنی تاریخ کی بڑی غلطی ایک یہ کی ہے کہ یہ آبنائے ہرمز یا ہرمز خلیج اور آبی راستہ کھولنے کے لیے اپنی نیوی لے کے گئے ہیں، امریکہ کے کہنے پر، بن سلمان کے کہنے پر، کہ پاکستان یہ کام کرے، ایران کے مقابلے میں آئے، اور انہوں نے بھی یہ قدم اٹھایا ہے اور یہ وہاں پہنچے ہیں۔ رہبر نے آج چند گھنٹے پہلے یہ فرما دیا ہے کہ کسی صورت میں یہ آبنا، یہ آبی راستہ یہ نہیں کھلے گی، اور اس کو ہم نے بند رکھنا ہے۔ دور مورد گشودن جبہا یہ دیگری کے دشمن در آن، خصوصاً یہ اس رہبر کی خصوصیت ہے جو پہلے بھی کچھ لوگوں نے اس کی طرف نشاندہی کی تھی، اور آج ان کے پیغام سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے میزائل حملے جاری رکھیں، دوسرا تنگے ہرمز یا آبنائے ہرمز کو بند رکھنا ہے، کسی قسم کی تجارت وہاں سے نہ ہونے دیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دیگر جنگی محاذ جہاں پر ہمارے دشمن کا کوئی تجربہ نہیں ہے اور ان کو ان جنگی ٹیکٹکس میں اور ان جنگی مہارتوں میں کوئی تجربہ حاصل نہیں ہے، وہ جنگی محاذ جن کے اوپر ہم نے پہلے سے کافی مطالعات کر کے اور ان کے نقشے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ان کو
وقت پڑنے پر ان کو اجرا کیا جائے، اس جنگی مہارت کو جس کا ہمیں تجربہ ہے بہت زیادہ لیکن دشمن کو نہیں ہے تجربہ۔ یہ وہ چیز ہے جو انہوں نے فرما دی ہے اپنے فورسز کو۔ در مورد گشودن جبہۂ دیگری، دیگر جنگی محاذ کہ دشمن در آن تجربے یہ ناچیزی دارد، کہ جن کے اندر دشمن کو کوئی تجربہ نہیں ہے لیکن ہمیں زیادہ ہے، و بشدت در آن آسیب پذیر خواہد بود، اور دشمن ان جنگی محاذوں میں زیادہ نقصان اٹھائے گا، مطالعاتی صورت گرفتاس، ان نئے جنگی محاذوں پر جس کا ہمیں تجربہ ہے دشمن کو تجربہ نہیں ہے، اس کے بارے میں کافی غور و فکر اور مطالعات ہو چکے ہیں۔ و فعال سازی آن در صورت استمرار وضع جنگی و بنا بے رعایت مسالے صورت خواہد گرفت، اگر دشمن مزید جنگ جاری رکھتا ہے اور ہم پر یہ تہاجم جاری رکھتا ہے تو پھر ہم مصلحت کو مد نظر رکھ کر ان نئے جنگی محاذوں کو بھی اجرا کریں گے اور ان کے اوپر بھی جنگ شروع کریں گے، اور یہ فیصلہ کن جنگ ہوگی اس صورت میں۔ ہم چنین از رزمندگان جبہہ مقاومت تشکر صمیمان دارم، میں جبہہ محاذ مقاومت کے مجاہدوں کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ما کشورہا یہ جبہہ مقاومت را بہترین دوستان خود میدانی، جو دنیا میں ہمارے ساتھی ہیں جو محاذ مقاومت پہ ڈٹے ہوئے ہیں، میں ان تمام ممالک کے مجاہدین کا انہیں ہم اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ و امر مقاومت و جبہہ مقاومت جزئی جدائی ناپذیر از ارزشہا یہ انقلاب اسلامی است۔ مقاومت اور محاذ مقاومت یہ انقلاب اسلامی کے ناقابل تفکیک جدائی ناپذیر جز ہے، اسے کوئی بھی انقلاب سے دور نہیں کر سکتا۔ مزاحمت و مقاومت کو بی تردید ہمراہی اجزائے ان جبہے با یک دیگر مسیر تخلص از فتنہ صہیونی را کوتاہ تر می نماید، اور جیسا ابھی تک ہوا ہے کہ ایران محور مقاومت ہے اور باقی جو ممالک ہیں جن کے اندر مزاحمت و مقاومت ہے وہ اگر اس راہ کو جاری رکھیں تو دشمن صہیونی سے نجات کا راستہ بہت آسان اور مختصر ہو جائے گا۔ ہم چنان کہ دیدیم یمن شجاع و مومن دست از دفاع از مردم مظلوم برد نہ داشت، جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ یمن کے مظلوم لوگوں نے غزہ کے مظلوم لوگوں کی حمایت سے دستبرداری کا اعلان نہیں کیا، وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ فداکار علی رغم ہمیں یہ موانع بے یاری جمہوری اسلامی آمداست، اور اسی طرح فداکار جنہوں نے تمام تر رکاوٹیں اور سختیوں کے باوجود جمہوری اسلامی کی مدد کے لیے اقدام کیا ہے، وہ مقاومت عراق ہم دلیرانے ہمین خطرہ درپیش گرفتاس، اور اسی طرح ابھی نے عراق میں بھی یمن اور کی طرح انہوں نے بھی اپنے لیے یہی راستہ چنا ہے۔ در قسمت چہارم روی سخن بندے با کسانی است کہ در این چند روز به نوعی آسیب دیده‌اند۔ چوتھے حصے میں بات کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے اس جنگ میں، اس جاری جنگ کے اندر جن کا نقصان ہوا ہے، چہ آنان کے داغ شہادت عزیز یا عزیزانی را تجربے کرده باشند، خواہ وہ عزیزان جن کے عزیز شہید ہو گئے ہیں اور اپنے عزیزوں کی شہادت کی صورت میں جنہیں سختی دیکھنا پڑتی ہے، چہ کسانی کے دوچار مجروحیت شدے باشند، یا وہ لوگ جو مجروح ہوئے ہیں جنگ کے اندر، زخمی ہوئے ہیں، وچے افرادی کے بے خانے و کاشانے یا محل کسب و کارشان صدمے وارد شدہ است، اور کیا وہ لوگ جن کو جانی نقصان کے ساتھ ساتھ مالی نقصان بھی ہوا ہے، جن کے گھر اور جن کے باقی دکانیں یا محل کسب و کار کا نقصان ہوا ہے۔ در این قسمت اولاً ہمدردی امی کے خود را با مازماندگان شہداء والا مقام اعلام می دارم،
میں تمام شہدائے اسلام، شہدائے جنگ کے تمام لواحقین کے ساتھ میں اپنی ہمدردی ظاہر کرتا ہوں۔ این بر اساس تجربه یہ مشترک یاس کہ من با این بزرگواران دارم، اور یہ وہ تجربہ ہے جو میرا بھی ہے اور ان شہداء کے لواحقین کا بھی ہے، یعنی وہ بھی شہداء کے غم میں سوگوار ہیں اور میں بھی شہداء کے غم میں سوگوار ہوں۔ این بر اساس تجربه یہ مشترک یاس کہ من با این بزرگواران دارم بغیر از پدرم کہ داغ فقدان حضرتش امری عمومی شده، سوائے اپنے والد بزرگوار کے کہ وہ صرف میرا اختصاصی غم نہیں ہے، وہ ساری ملت کا غم ہے، وہ عام دنیا کا غم ہے۔ اس کے علاوہ والد کے شہادت کے علاوہ ہمسر عزیز و با وفا یمرا کہ امیدہا بے ایشان داشتم، میں اپنی زوجہ شہیدہ کے غم میں بھی سوگوار ہوں جو بہت با وفا تھی میرے ساتھ اور جن سے مجھے بہت امیدیں تھیں۔ و خواہر فداکارم کہ خود را وقف خدمت به والدینش کرده بود، اور اسی طرح میری وہ ہمشیرہ، میری بہن محترم جو بہت فداکار تھی اور انہوں نے اپنی ساری زندگی والدین کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ و عاقبت مزد خود را گرفت، اور والدین کی خدمت کا صلہ بھی پا لیا انہوں نے، والد کے ساتھ شہید بھی ہو گئی۔ وہ ہمچنین طفل خردسالش، اور ان کا وہ معصوم چھوٹا سا بچہ 12 سال کی بیٹی وہ بھی ان کے ساتھ شہید ہو گئی اور اس کا بھی میں سوگوار ہوں۔ وہ ہمسر خواہر دیگرم کہ انسانی عالم و شریف بود از بے کاروان شہداء سپردام، اور اسی طرح میری دوسری بہن اور ان کا شوہر جو ایک بہت ہی اعلیٰ شخصیت اور عالم و شریف انسان تھے، وہ بھی شہید ہو گئے، میں ان کا بھی سوگوار ہوں۔ اما آنچه صبر بر مصائب را ممکن و حتی آسان می سازد، آپ بھی شہداء کے خاندان ہو، میں بھی شہید کا خاندان ہوں اور شہداء کا وارث ہوں، ہم سب کے لیے اس سخت دشوار مرحلے کو جو چیز آسان بنا دیتی ہے توجہ بے وعدے حتمی و قطعی الہی بر اجرائے پر ارج برائے صابران است۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ یقینی وعدہ ہے جو اللہ نے صبر کرنے والوں کے لیے مقرر کیا ہے، اور وہ تمہیں بھی وہ اجر ملے گا اور مجھے بھی ملے گا، لذا باید صبر کریں، استقامت دکھائیں، و باللطف و دستگیری حضرت حق جل و علا امید و اعتماد داشت، اور صبر کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور لطف و عنایت پر یقین و اعتماد رکھیں۔ ثانیاً این اطمینان را بے ہمگان می دہم، میں تمام ملت ایران کو یہ اطمینان دلاتا ہوں کہ ما از انتقام خون شہدائے شما صرف نظر نہ خواہیم کرد، ہم آپ کے شہداء کے خون کے انتقام سے چشم پوشی نہیں کریں گے۔ انتقامی کہ در نظر داریم فقط مربوط بے شہادت رہبر عظیم الشان انقلاب نیست، جو انتقام ہمارے مد نظر ہے، جو ہم نے لینا ہے انتقام، یہ فقط رہبر عظیم الشان کی شہادت تک منحصر نہیں ہے، بلکہ ہر عضوی از ملت کے توسط دشمن شہید می شود خود موضوع مستقلی برائے پروندے انتقام است، بلکہ جو بھی شہید، جو عزیز بھی اس ملت میں دشمن کے ہاتھوں شہید ہو رہا ہے، وہ خود انتقام کا مستقل موضوع ہے اور انتقام کا مستقل بہانہ ہے۔ البتہ مقدار محدودی از ان انتقام تاب حال صورت عینی پیدا کرداس، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے اس انتقام کا ایک حصہ ابھی تک کر دیا ہے، انجام دے دیا اور اس کو عملی جامہ پہنا دیا ہے، ولی تا حد کامل آن حاصل نہ شود، تا حد کامل آن حاصل نہ شود، ہمچنان این پروندے در روی بقیه پروندہ خواہد بود،
لیکن جب تک ہم تمام اور مکمل انتقام نہیں لے لیتے، یہ فائل کھلی ہوئی ہے اور ہم انشاءاللہ فرد فرد کا انتقام لیں گے۔ وبخصوص نسبت به خون اطفال و کودکان من حساسیت بیشتری خواہیم داشت، مخصوصاً جو ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں اور جو ہمارے کم سن شہید ہوئے ہیں، ان کے خون کے انتقام پر زیادہ حساسیت دکھائیں گے۔ لذا جنایتی کے دشمن بطور آمدانی در مورد مدرسے یہ شجرہ یہ طیبہ یہ میناب و بعضی موارد مشابہ مرتکب شدے شان خاصی در ان رسیدگی دارد۔ خصوصاً میناب میں بچیوں کے مدرسے پر جو عمدی جنایت اور حملہ ہوا ہے اور جس میں کثیر تعداد میں اسکول کی بچیاں شہید ہوئی ہیں، اور اس کے مشابہ دیگر حملوں میں جہاں بچے شہید ہوئے ہیں، ہم یہ انتقام خصوصیت کے ساتھ لیں گے اور اس انتقام سے صرف نظر نہیں کریں گے۔ ثالثاً حتماً جان بازان ان حملات باید خدمات درمانی مناسبی را بطور رائگان دریافت نمودے و از بعضی مزایا یہ دیگر بہرے مند گردن۔ اور تیسرا یہ کہ اس حملے کے مجروحین اور زخمیوں کو ہر قسم کی مدد و خدمت ان کی بغیر معاوضے کے پہنچائی جائے، اور اس سلسلے میں ہر قسم کے وسائل سے استفادہ کیا جائے۔ اور چہارم یہ کہ تا جائی کی وضع فعلی اجازت دہد باید برائے جبران خسارت یہ مالی وارد آمدے بے امکنے و اموال شخصی اقدامات کافی تعریف شدے و مورد اجرا واقع شود۔ جتنا مالی نقصان ہوا ہے، گھروں کا نقصان ہوا ہے اور کاروباری مراکز کا نقصان ہوا ہے، موجودہ صورتحال میں جتنی مدد ان لوگوں کی ہو سکتی ہے کی جائے، ان کے مالی مدد کی جائے، اقدامات کافی تعریف شدے و مورد اجرا واقع شود۔ جو پہلے سے اس قسم کے مواقع پر نقصانات ہوتے ہیں اور ان کے ازالے کے لیے جو قوانین ہیں ان کے مطابق عمل کیا جائے۔ دو مورد اخیر بمنزل یہ تکلیفی لازم الاجرا برائے مسئولین محترم ہاس کہ باید آن را اجرا کر دے و گزارش آن را بے بندے بے دہند۔ مخصوصاً یہ دو آخری جو دستور دیے ہیں، ایک زخمیوں کی مدد بلا معاوضہ کی جائے، اور ایک مالی نقصان گھروں کا اور کاروباری مراکز کا جو نقصان ہوا ہے اس کو فی الفور ازالہ کیا جائے، اور اس کی گزارش رپورٹ بنا کر جلد مجھے پیش کی جائے۔ نکتہی کے باید گوش زاد نمایم ایناس کہ بہر صورت ما از دشمن غرامت خواہیم گرفت۔ میں اس بات پر تاکید کر رہا ہوں کہ دشمن نے جتنا ہمارا نقصان کیا ہے ہم اس کی تلافی کریں گے، ہم اس سے غرامت لیں گے، ہم اس سے تاوان لیں گے۔ و اگر امتناع کند، و اگر وہ یہ تاوان دینے سے ممانعت کرے، نہ دینا چاہے، بے اندازے ای کے تشخیص دہیم از اموالش بر خواہیم داشت۔ اگر دشمن ہمیں یہ نقصان پورا نہیں کرتا، ازالہ نہیں کرتا، تو ہم جتنا خود تشخیص دیں گے اتنا دشمن کے اموال سے وہ غرامت و تاوان اٹھا لیں گے ہم۔ و اگر ہم مقدور نہ باشد، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہوا، بے ہمان اندازے کے اموال اشرا نابود خواہیم کرد، جتنا اس نے ہمارا نقصان کیا ہے اسی مقدار میں اس کا بھی نقصان کریں گے ہم، اور اس کے اموال کو بھی تباہ کریں گے ہم۔ قسمت پنجم کلام خطاب بے سران و ردہا یہ مؤثر در بعضی از کشورہا یہ منطقہ است۔ اور پانچواں نقطہ میرا ان ممالک کے بارے میں ہے جو اس خطے کے اندر ہمارے ارد گرد ہیں۔ ما با 15 کشور ہمسائیگی خاکی یا آبی داری، ہمارے 15 پڑوسی ہیں جن کے ساتھ ہماری خاکی سرحدیں یا ہماری آبی سرحدیں ملتی ہیں۔ وہ ہمیشہ مائل بے ارتباط گرم و سازندے بہمی آنان بودے ایم و ہستیم، اور ہم دل سے چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوں، تعمیری تعلقات ہوں، اور ہم یہ تعلقات پہلے بھی ان کے ساتھ اچھے چاہتے تھے اور ابھی بھی چاہتے ہیں۔ لیکن دشمن از سالہا قبل بے تدریج
پایگاه‌های اعم از نظامی و مالی را در بعضی از این کشورها احداث کرده، لیکن ہمارے دشمن نے ہمارے پڑوسی ممالک کی زمینوں پر، سرزمینوں پر اپنے اڈے بنا رکھے ہیں، اور اس میں اس کے عسکری اڈے بھی ہیں اور مالی اڈے بھی ہیں، تا تسلط خود بر منطقے را تامین کند، ان اڈوں کی مدد سے اس نے خطے کے اندر اور علاقے کے اندر اپنا قبضہ جمایا ہوا ہے۔ در ہجوم اخیر بعضی از پایگاه‌های نظامی مورد استفاده قرار گرفت، اس آخری جنگ میں دشمن نے، امریکہ اسرائیل نے انہی اڈوں سے، ہمارے پڑوسیوں کے ملکوں کے اندر جو اڈے قائم کیے ہوئے ہیں، انہی سے ہم پر حملہ کیا ہے کہ طبعاً ما ہمان طور کے ہوشدار سری داد بودیم و بدون ای کہ تعرضی به آن کشورها صورت دهیم صرفاً ہمان پایگاه‌ها را مورد حملے قرار دادیم۔ ہم نے پہلے کہا ہوا تھا کہ اگر ان ممالک کے اندر موجود دشمن کے اڈوں سے ہم پر حملہ کیا گیا تو ہم ان پر حملہ کریں گے، اور ہم نے کیا ہے، بغیر اس کے کہ ہم نے ان ممالک پر حملہ کیا ہو، ہم نے ان ممالک کے اندر موجود دشمن کے اڈوں پر حملہ کیا ہے۔ از این پس بعض ہم بے ناچار انکار را ادامه خواهیم داد، اور اس کے بعد بھی ہم مجبوری میں یہ کام کریں گے، چونکہ ان اڈوں سے ہم پر حملہ ہوتا ہے اور ہم ان اڈوں پر حملہ کرتے رہیں گے جب تک ہم پر ہوتا ہے، اگرچہ ہمچنان معتقد به لزوم دوستی بین خود و آن ہمسایگانمان می باشیم، اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ ہم ابھی بھی ان ملکوں کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں، تعلقات چاہتے ہیں۔ ان کشورها باید تکلیف خود را با متجاوزین به وطن عزیز من و قاتلین احاد مردم ما معلوم کنند، ان ممالک کو چاہیے کہ وہ دشمن جس نے ہمارے وطن پر حملہ کیا ہے اور ہمارے بچے شہید کیے ہیں اور ہمارے عوام کو اس نے قتل کیا ہے، یہ اپنا معاملہ اس دشمن کے ساتھ پہلے تصفیہ کر لیں، اس کا حساب الگ کریں، دشمن سے اپنے آپ کو الگ کریں، دشمن کے ساتھ تعاون نہ کریں۔ من توصیه می کنم هرچه زودتر آن پایگاه‌ها را تعطیل کنند، میں ان ممالک کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکتا ہے اپنے ملکوں سے دشمن کے اڈوں کو ختم کر دو، چون لابد تابحال فهمیده‌اند کہ ادعای برقراری امنیت و صلح از سوی امریکا دروغی بیش نبوده است، اور ابھی تک ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ امریکہ نے تمہارے ملکوں کے اندر اڈے بنائے تھے تاکہ تمہاری امنیت کا خیال رکھے، سلامتی کا، یہ جھوٹ تھا، اور امریکہ کے اڈوں سے تمہارے ملک سالم نہیں ہے، حفاظت نہیں ہے۔ این امر باعث می شود و ملت‌های خودشان که عموماً از همراهی و جبهه کفر و رفتار تحقیرآمیز آنان ناراضی هستند پیوندی بیشتری پیدا کنند، اور یہ بات اگر دشمن کے اڈے اپنے ملکوں سے ختم کریں تو اپنے عوام کے ساتھ ان ممالک کا اور ان ممالک کے حکمرانوں کا رابطہ زیادہ گہرا ہو جائے گا، چونکہ ان ممالک کے عوام ہرگز یہ حقارت آمیز رویہ دشمن کا برداشت نہیں کرتے، اس لیے ان ممالک کو، ان کے حکمرانوں کو دشمن سے ناطہ توڑ کر اپنے عوام سے رابطہ کرنا چاہیے۔ و بر ثروت و قدرتشان افزوده شود، بعض تکرار می کنم نظام جمهوری اسلامی بدون اینکه بخواهد سلطه و استعماری را در منطقه راه بیندازد برای اتحاد و رابطه متقابل گرم و صمیمانه با همه ہمسایگان آمادگی کامل دارد۔ میں دوبارہ اس بات پر تاکید کرتا ہوں کہ جمہوریہ اسلامی ایران کسی مخالف، کسی استعماری، کسی شیطانی طاقت کو اس علاقے پر مسلط جمانے کے لیے اجازت نہیں دے گی، اور باقی تمام علاقے کے جتنے ممالک ہیں ان سب کے ساتھ ہم صمیمانہ، گہرے دوستانہ تعلقات رکھنے کے لیے پوری آمادگی رکھتے ہیں۔ در قسمت ششم کلام روی سخنم با رہبر شہید ماناست۔ چھٹا نقطہ میرے پیغام کا رہبر شہید کے بارے میں ہے، اور رہبر شہید کے ساتھ ہے۔ رہبرا، اے ہمارے رہبر، بر رفتن خود داغ سنگینی بر قلوب ہمگان وارد کر دید۔ آپ کی شہادت نے اور آپ کے جانے نے ہم سب کے دلوں پر ایک بہت سنگین
داغ چھوڑا ہے۔ شما ہمیشہ مشتاق این عاقبت بودید، میں جانتا ہوں آپ ہمیشہ اس عاقبت اور اس انجام کی آرزو کرتے تھے۔ تب بالآخر حضرت حق ان را در حال تلاوت قرآن کریم در صبحگاہ روز 10 رمضان المبارک بے شما عطا فرمود۔ آپ جو چاہتے تھے اپنے رب سے، آپ کے رب نے 10ویں روزے صبح قرآن کی تلاوت کے دوران وہ آپ کو عطا کر دیا ہے۔ بسیاری قدر واقعی شمارا نہ شناختن، اے ہمارے محبوب رہبر، میں جانتا ہوں آپ کی قدر بہت ساروں نے نہیں جانی۔ و شاید مدتها بگذرد تا انواع حجابها و موانع کنار رود و زوایا یہ از آن معلوم شود، اور شاید بہت وقت لگے گا کہ تمام رکاوٹیں اور حجاب ہٹ جائیں تاکہ آپ کی واقعیت لوگوں کے اوپر کھل جائے اور آپ سے لوگ آشنا ہو جائیں۔ امیدوارم از قبل مقام قربی کے در جوار انوار طیبہ و صدیقین و شہداء و اولیاء برایتان فراہم گشتے، میں امید رکھتا ہوں کہ جو مقام قرب آپ کو نصیب ہو گیا ہے، انوار پاکیزہ اہل البیت کے صدیقین و شہداء و اولیاء کے ساتھ جو مصاحبت آپ کو نصیب ہو گئی ہے، بعض ہم بے فکر پیش رفت ان ملت و ہمیں یہ ملت ہا یہ جبہ یہ مقاومت بودے باشید، شہید ہو کر شہداء اولیاء و صدیقین کی محفل میں اور انوار طیبہ اہل البیت کی محفل میں پھر بھی اس ملت کی فکر کریں، اس ملت کے لیے اور ملت تمام محاذ مقاومت رکھنے والی ملتوں کے لیے آپ واسطہ بنیں، شفیع بنیں۔ ہم چنان کے در حیات دنیاوی خود چنین بودید، جس طرح زندگی میں آپ ایسے تھے، سب کے لیے دعا کرتے تھے، اسی طرح ما با شما عہد می بندیم کہ برائے اطلاع یہ ان پرچم کے پرچم اصلی یہ جبہ یہ حق است و برائے وصول بے مقاصد مقدس جنابتان با تمام وجود تلاش کنیم۔ ہم آپ کو اطمینان دلاتے ہیں کہ آپ کی شہادت و فقدان کے بعد جو ہم نے یہ پرچم جو آپ نے اٹھایا ہوا تھا، اس پرچم کو مزید بلندتر کرنے کے لیے اور جبہ حق و محاذ حق کی سر بلندی کے لیے، اور جو مقاصد آپ نے مد نظر رکھے تھے ہمارے لیے، ان مقاصد کے حصول کے لیے ہم کسی لحظہ کوئی دریغ نہیں کریں گے اور مسلسل آپ کے ساتھ عہد کی پابندی کریں گے۔ در قسمت ہفتم از ہمیں یہ بزرگوارانی کے بندے را مورد حمایت خود قرار دادان، از جملے مراجع اعظام تقلید و شخصیت های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و از احاد مردم کے در تجمعات پرشکوهی برای ابراز بیعت مجدد به نظام حاضر شده‌اند و همچنین از مسئولین قوای ثلاثه و شورای موقت رهبری به خاطر حسن تدابیر و اقدامات تشکر می نمایم۔ 7ویں حصے میں ان تمام بزرگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، خصوصاً مراجع اعظام تقلید و دیگر شخصیتہ، دیگر فرہنگی سیاسی شخصیات، اجتماعی سماجی شخصیات اور تمام طبقات عوام کے جنہوں نے باشکوہ مظاہروں میں اور اجتماعات کے ذریعے بیعت کی ہے نظام کے ساتھ، اور خصوصاً اپنی تینوں قیادتوں کے ساتھ قوہ مقننہ، قوہ عدلیہ اور اسی طرح قوہ اجرائیہ، ان تینوں کے رؤساء اور خصوصاً راہبری کونسل جو عبوری راہبری کونسل بنی تھی ان چند دنوں کے لیے، حسن تدابیر و تمام اقدامات کی خاطر تشکر کرتا ہوں ان کا۔ امیدوارم الطاف خاصہ الہیہ در این ساعات و ایام پرفیض شامل ہمیں ملت ایران و بلکہ ہمیں مسلمین و مستضعفین عالم شود۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان مقدس ایام میں، ان ساعات رمضان میں اور ان گھڑیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خصوصی لطف و رحمت و عنایت تمام مسلمین اور تمام مستضعفین عالم پر نازل فرمائے و در نہایت از سرور من اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف تقاضا می کنم۔ میں اپنے امام وقت
امام عصر اجل اللہ تعالی فرج و شریف سے تقاضا کرتا ہوں آخر میں، شروع میں بھی امام عصر سے استغاثہ کیا اور اختتام پیغام بھی امام عصر کے استغاثہ پر ہے کہ ان باقی ماندے در مدت لیالی و ایام قدر و ماہ مبارک رمضان از درگاہ حضرت حق جل و علا برای ملت ما غلبہ قاطع بر دشمن و ہمچنین عزت و وسعت و عافیت و برائے رفتگان شان مقامات و عافیت اخروی را طلب فرمائید۔ میں امام عصر سے دعا تقاضا کرتا ہوں کہ یہ ایام قدر اور رمضان کے ایام و لیالی جو بچ گئے ہیں جان، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اے امام عصر دعا فرمائیں کہ خداوند تعالیٰ ہماری ملت کو غلبہ نہائی و قاطع عطا فرمائے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ عزت وسعت عافیت سب کے لیے اور خصوصاً شہداء کے لیے اور عافیت اخروی سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و تحیاتہ سید مجتبیٰ حسینی خامنئی 21 اسفند 1404 مطابق با 22 رمضان المبارک 1447۔ یہ پیغام اول تھا رہبر معظم کا، ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس پیغام کے اندر جو کچھ رہبر معظم نے بیان فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سب پر عمل کرنے کی ملت ایران، مجاہدین ایران اور مجاہدین محاذ مقاومت اور تمام ملت ایران اور خصوصاً ملت پاکستان و جوانان پاکستان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگارہ، آج شب مبارک ہے، پروردگارہ اس رہبر شہید کا واسطہ دے کر پروردگارہ رہبر معظم سید مجتبیٰ حسینی خامنئی کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو، دشمنان انقلاب کو نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما اور مسلمین کو بیداری و شعور عطا فرما، عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما اور مجاہدین مقاومت و مجاہدین اسلام کو غلبہ و فتح و نصرت عطا فرما۔ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین۔